پورے کمرے کو سرخ گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ وردا بھی سرخ لہنگے میں سجی دلہن بنی بیٹھی اپنی شوہر کا انتظار کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی آنے والے وقت کو سوچ کر اسے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس لمحے اسے خوش ہونا چاہیے یا پھر پریشان، کیونکہ آج کا دن اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ جس شخص سے اس نے بچپن سے محبت کی تھی، آج وہ شخص ہمیشہ کے لیے اس کا ہو گیا تھا۔ جس کو پانے کی وہ بچپن سے دعائیں مانگ رہی تھی، آج اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھی، اور اس شخص کو اس کا محرم بنا دیا گیا تھا۔ مگر دوسری طرف وہ شاذین کے غصے سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ شاذین کا غصہ ہمیشہ سے ہی اسے خوف میں مبتلا کرتا تھا، اور آج بھی وہ یہی سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ جانے وہ یہاں آ کر اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، کیونکہ وردا یہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ شاذین اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ اس نے یہ شادی صرف اور صرف دادا جان کی خوشی کے لیے کی تھی، تو کیا وہ دل سے اس رشتے کو اپنا لے گا، یا پھر وردا کو اسے قبول کرنے کی عمر بھر سزا ملے گی؟ رات کے 2 بج چکے تھے، لیکن شاذین ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اب تو وردا بھی نیند سے بےحال ہو رہی تھی، اوپر سے اتنا بھاری لہنگا اور یہ زیورات۔ وہ تو ہمیشہ سے سادہ رہنے والی لڑکی تھی، اس بھاری لہنگے اور زیورات کے بوجھ کو مزید اٹھا پانا اس نازک سی لڑکی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ لیکن شاذین کے لیے وہ ابھی تک اس بوجھ کو اٹھائے اس کے انتظار میں تھی، جو آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس طرح انتظار کرتے کرتے وردا کو نیند آنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گہری نیند میں جاتی، کسی نے بازو سے پکڑ کے اسے کھڑا کیا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی، اور میرے بستر پہ اس طرح سے بیٹھنے کی؟ شاذین جو ابھی کمرے میں آیا تھا، وردا کو اپنے کمرے میں اپنے بستر پر دیکھ کر غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا، اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ وردا جس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی، اچانک شاذین کے غصے سے بڑی آواز سن کر اس نے اپنی پوری آنکھیں کھول کر اس شخص کو دیکھا تھا، جو بالکل اس کے پاس کھڑے غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وردا کو ابھی بھی خاموش دیکھ کر شاذین کو اس پر مزید غصہ آیا تھا۔ تمہارے منہ میں زبان ہے یا بول نہیں سکتی؟ کیوں آئی ہو میرے کمرے میں؟ وردا جو شاذین کا اس طرح سے غصہ دیکھ کر کافی ڈر گئی تھی، بڑی مشکل سے اس نے اپنے اندر ہمت جمع کی کہ کچھ بول سکے۔ وہ بھی جان مجھے یہاں چھوڑ کر گئی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ آج سے میں اسی کمرے میں آپ کے ساتھ رہوں۔ وردا نے ہلکی آواز میں شاذین کی بات کا جواب دیا تھا، خوف سے نظریں جھکا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو شاذین بھی ٹھہر سا گیا تھا۔ جس لڑکی کو آج تک اس نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، جس کی نظر میں ایک معمولی سی لڑکی تھی، آج اس کے سامنے دلہن کے لباس میں اس کی بیوی بن کر کھڑی تھی۔ وردا دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن سامنے کھڑے شخص کو اس لڑکی کی خوبصورتی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس بات پر غصہ تھا کہ اس لڑکی کی وجہ سے زندگی میں پہلی مرتبہ اس کے دادا جان نے اس کی کوئی بات ماننے سے انکار کیا تھا۔ اگر شاذین کی جگہ اس وقت کوئی اور ہوتا تو شاید وردا کی خوبصورتی دیکھ کر سارا غصہ نفرت بھول جاتا، لیکن سامنے کھڑا شخص شاذین ملک تھا، جس کی انا اور غصہ اسے کچھ سمجھنے اور سوچنے ہی نہیں دیتا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح سے سچ سنور کر میرے سامنے آؤگی تو میں تمہیں قبول کر لوں گا، میں تمہیں اپنے بیوی کا نام دوں گا؟ تو یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے، میں نے یہ نکاح صرف دادا جان کے کہنے پر کیا ہے، اور اس بات کو اپنے اس دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لو۔ اب فوراً سے پہلے میرے کمرے سے نکل جاؤ، اس سے پہلے کہ مجھے تم پر مزید غصہ آئے اور میں کچھ ایسا ویسا کروں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے، اور اب دوبارہ تم مجھے اس کمرے میں نظر مت آنا۔ شاذین نے ایک جھٹکے سے وردا کا بازو چھوڑ دیا تھا اور اسے کمرے سے نکل جانے کا کہا۔ اس وقت میں کہاں جاؤں گی؟ وی جان نے اگر مجھے کمرے سے باہر دیکھ لیا تو بہت سارے سوال کریں گی، اور اگر کسی ملازم نے دیکھ لیا اور وی جان کو بتا دیا تو زیادہ پریشان ہو جائیں گی۔ بڑی ہمت کر کے وردا نے شاذین کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس وقت اس کا کمرے سے باہر جانا بہت سارے سوال کھڑے کر دے گا۔ شاذین کو اس کی بات سمجھ آ چکی تھی، اسی لیے خاموش ہو گیا۔ ویسے بھی ایک رات کی تو بات تھی، کل صبح تو اس نے شہر واپس چلے جانا تھا۔ اس کمرے میں تم موجود ہو، لیکن تمہاری موجودگی مجھے محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ خاموشی سے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی رہو، اور اگر ذرا سی بھی آواز نکالی تو ابھی کے ابھی کمرے سے باہر نکال دوں گا۔ شاذین سونے کے لیے بستر پر لیٹ چکا تھا، جبکہ وردا کو اس نے کمرے کے کونے میں بیٹھنے کا کہا تھا۔ سردی کی وجہ سے وردا پوری طرح سے کانپنے لگی تھی،
لیکن نہ تو وہ اس کمرے سے باہر جا سکتی تھی اور نہ ہی اس کمرے میں موجود بستر پر اس کے لیے جگہ تھی۔ اس لیے کمرے کے کونے میں سردی سے کانپتے کانپتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ دادا جان، ہمارے درمیان صرف نکاح کی بات ہوئی تھی۔ آپ جانتے تھے کہ میں اس نکاح سے خوش نہیں، پھر بھی آپ کی خوشی کے لیے میں نے ہاں کر دی اور اس لڑکی سے نکاح کر لیا جس کی حیثیت ایک ملازمہ کی ہے۔ اسے آپ نے میری زندگی میں شامل کر دیا اور میں خاموش رہا، لیکن میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا۔ میں اسے اپنے ساتھ کسی قیمت پر بھی شہر لے کر نہیں جاؤں گا۔ وہاں پر میرے دوستوں کا آنا جانا ہے، میں 1000 لوگوں سے ملتا جلتا ہوں اور وہ سب لوگ پڑھے لکھے اور بڑے گھروں کے لوگ ہیں۔ جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ ایک گاؤں کے رہنے والی معمولی سی لڑکی میری بیوی ہے تو وہاں میری کیا عزت رہ جائے گی؟ اس لڑکی کو تو شہر کے طور طریقے بھی نہیں آتے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے وہاں پہ اپنے ساتھ لے جاؤں اور وہاں اپنا مذاق بنواؤں؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ کے کہنے پر میں نے نکاح تو کر لیا ہے، لیکن اس لڑکی کو اپنی زندگی میں کبھی شامل نہیں کروں گا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وردا جو کمرے کے باہر کھڑی یہ ساری گفتگو سن رہی تھی۔ شاہزین کے ان الفاظ نے اس کا دل کئی حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ وہ بچپن سے جس شخص کو اپنی دعاؤں میں مانگتی آ رہی تھی، وہ شخص اس کے ساتھ اس کو اپنی شرمندگی سمجھتا تھا۔ وردا کے لیے مزید اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ کو سنبھالے وہاں کھڑی تھی۔ ہم نے یہ نکاح صرف اس لیے نہیں کیا کہ تم اسے اپنا نام دے کر اس حویلی میں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اگر اس نے اس حویلی میں رہنا تو پچھلے 18 سال سے اس حویلی میں رہ رہی ہے۔ اسے یہاں رہنے کے لیے تمہارے نام کی ضرورت نہیں تھی۔ وردا اب تمہاری بیوی ہے اور جہاں تم رہو گے وہ تمہارے ساتھ رہے گی، اور یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ اس بارے میں اب مزید کوئی بات نہیں ہوگی۔ دادا جان، آپ میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ لڑکی مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے اور میں اپنی پوری زندگی اس کے ساتھ نہیں گزار سکتا؟ شاہزین نے بے بسی سے کہا تھا۔ کیا تمہیں اپنے دادا پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ میں کبھی تمہارے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کروں گا؟ ایک مرتبہ میرے فیصلے پر بھروسہ تو کر کے دیکھو، آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وردا بہت ہی اچھی لڑکی ہے، بہت ہی معصوم سلجھی ہوئی۔ تم اس کے ساتھ کچھ وقت گزارو گے تو تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا، اور کچھ وقت بعد تم خود میرے اس فیصلے کی دل سے تعریف کرو گے۔ اگر تم واقعی میں مجھے کچھ سمجھتے ہو تو ایک مرتبہ میرے کہنے پر اس رشتے کو اور وردا کو ایک موقع دے کر دیکھو۔ دادا جان نے بڑی امید سے شاہزین سے کہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مزید کچھ نہیں کہہ پایا تھا اور خاموش ہو گیا۔ میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ وردا کچن میں موجود تھی۔ شاہزین نے اسے اپنے کمرے میں آنے کو کہا تھا۔ وردا تو یہ سن کر ہی پریشان ہو گئی تھی کہ جانے اب اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ کیا واقعی دادا جان کی باتیں اس پر اثر ہو گئی تھی؟ لیکن شاہزین جس قدر ضدی اور اپنی مرضی کرنے والا انسان تھا، ایسا ممکن نہیں تھا کہ ایک ہی بار میں اس رشتے کو قبول کر لیتا۔ وردا اپنے اندر ہمت پیدا کرتی شاہزین کے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو، شاہزین نے صوفے پر اسے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا، جبکہ وردا تو حیرت سے یہ دیکھ رہی تھی۔ تمہیں بولنے کے ساتھ ساتھ سننے میں بھی کوئی مسئلہ ہے؟ ایک مرتبہ کہی گئی بات کا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اور تمہیں اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، تم ابھی تک وہیں کھڑی ہو۔ وردا کو وہیں کھڑے دیکھ کر شاہزین کو غصہ آیا تھا۔ اس وقت وہ اس لڑکی پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ لیکن یہ لڑکی جب بھی اس کے سامنے آتی تھی، اس کی حرکتیں دیکھ کر شاہزین کو خود بخود اس پر غصہ آنے لگتا تھا۔ وردا جلدی سے ہوش میں آئی تھی اور چھوٹے چھوٹے قدم لے کر صوفے تک آئی اور شاہزین کے قریب خاموشی سے بیٹھ گئی۔ دیکھو وردا، تمہاری اور میری زندگی بہت الگ الگ ہے۔ ہم دونوں بہت الگ انسان ہیں۔ تم میرے ساتھ زندگی نہیں گزار پاؤ گی۔ میں نے دادا جان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے مجھے تم سے نکاح کرنے پر مجبور کیا تھا، اور اب وہ مجھے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ نکاح تو میں نے کر لیا تھا، لیکن میں تمہیں اپنے ساتھ شہر نہیں لے جا سکتا۔ میرے اپنے کچھ مسئلے مسائل ہیں۔ میں نے دادا جان کو انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج جس امید اور محبت سے انہوں نے مجھ سے کہا ہے، میں ان کو مان نہیں توڑ سکتا۔ اسی لیے میری بات کو غور سے سنو۔
اور جیسا میں تمہیں کرنے کے لیے کہوں گا تمہیں ویسا ہی کرنا ہے۔ تم ابھی دادا جان کے کمرے میں جاؤ گی اور میرے ساتھ جانے سے انکار کرو گی۔ تم ان سے یہی کہنا کہ تمہارا وہاں دل نہیں لگے گا اور تم انہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ وردا جو یہ سمجھ رہی تھی کہ شاہزین شاید اب اس کے بارے میں سوچنے لگا ہے اور اس رشتے کو قبول کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی اس بات نے اس کی ساری امیدیں توڑ دی تھی۔ جس طرح آپ دادا جان کا دل نہیں دکھا سکتے، اسی طرح میں بھی انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اگر میں آپ کے ساتھ جانے سے انکار کروں گی تو اس بات سے انہیں تکلیف ہوگی، اور میں کبھی ایسا کچھ نہیں کروں گی کہ جس کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچے۔ اگر آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتے تو آپ خود انکار کر دیں۔ وردا نے بڑی ہمت کر کے شاہزین کو پہلی مرتبہ کسی بات کا جواب تفصیل سے دیا تھا۔ شاہزین تو اس کی بات سن کر ہی غصے سے سلگ اٹھا تھا۔ وہ لڑکی اس کے منہ پر اس کی بات ماننے سے انکار کر رہی تھی۔ شاہزین ایک جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے بھی حد قریب کیا تھا۔ تو تم میری بات نہیں مانو گی؟ ٹھیک ہے، مجھے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے میں کوئی پریشانی نہیں، لیکن ہاں، تمہیں وہاں میرے ساتھ رہنے میں ضرور پریشانی ہو سکتی ہے۔ صبح تک تمہارے پاس سوچنے کے لیے وقت ہے۔ صبح ہوتے ہی دادا جان کو منع کر دینا، اور اگر تم نے میرے ساتھ جانے سے منع نہیں کیا تو جو کچھ وہاں پر تمہارے ساتھ ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں تمہاری زندگی تم پر اتنی تنگ کر دوں گا کہ تم خود مجھے کہو گی کہ میں تو تمہیں اکیلی واپس بھیج دوں۔ اسی لیے جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا۔ وردا تو اس کی دھمکی سن کر ہی کانپنے لگی تھی۔ تم تو ابھی سے کانپ رہی ہو، آگے کیا ہوگا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وردا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ شاہزین کو جانے کیوں اس کے آنسو دیکھ کر ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی تھی۔ اسی لیے اس نے جھٹکے سے وردا کو خود سے دور کیا تھا اور کمرے سے چلے جانے کا کہا۔ وردا بھی فوراً کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر کافی دیر تک شاہزین کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ شاہزین سے ہر چیز کی امید کی جا سکتی تھی۔ اگر اس نے کہا تھا کہ وہ اس کی زندگی تنگ کر دے گا تو یقیناً اس کے ساتھ بہت برا پیش آئے گا، لیکن وہ انکار کر کے دادا جان کا دل نہیں توڑ سکتی تھی۔ دادا جان کو کتنا مان تھا، اس پر وردا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شاہزین کا ہر ظلم برداشت کر لے گی، لیکن اپنے سکون کے لیے دادا جان کو تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ آپ کی خاطر میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا ہے اور اب آپ کی خاطر میں اسے ساتھ لے جانے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن میرے خیال میں ایک مرتبہ آپ اس سے بھی پوچھ لیں کہ کیا وہ میرے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ شاہزین نے دادا جان کو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ وہ اس بات سے خوش تھا کہ دادا جان اس سے ناراض نہیں ہے، اور جہاں تک بات وردا کی تھی تو اسے یقین تھا کہ کل رات شاہزین نے اسے جو دھمکی دی تھی اس کے ساتھ وہ وردا کبھی بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ مجھے اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بچپن سے میں نے اسے پالا ہے۔ اس نے آج تک میرے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں کیا اور آج بھی وہ میرے فیصلے سے انکار نہیں کرے گی، دادا جان نے ایک مان سے کہا تھا۔ مگر پھر بھی دادا جان ایک مرتبہ اس سے اس کی مرضی پوچھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر تم اتنا کہتے ہو تو میں تمہارے سامنے اس سے پوچھ لیتا ہوں، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں میری بیٹی میرے کسی فیصلے سے کبھی انکار نہیں کرے گی۔ ایک لمحے کے لیے تو ان کا یقین دیکھ کر شاہزین بھی حیران رہ گیا تھا۔ واقعی اس لڑکی پر اتنا بھروسہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وردا بھی اس کمرے میں دادا جان کے سامنے موجود تھی۔ وردا بیٹا، جیسا کہ تمہارا نکاح شاہزین سے ہو گیا ہے، اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے ساتھ شہر جا کر وہیں رہو گی، کیونکہ شادی کے بعد لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ تم دونوں ایک ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ میری بیٹی کو میری اس فیصلے سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ انہوں نے وردا کو اپنے پاس بٹھا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، محبت سے اس کی رضامندی پوچھی تھی۔ وردا نے ایک نظر سامنے بیٹھے شاہزین کو دیکھا تھا، جو غصے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ اس کے غصے سے کافی خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی دادا جان کو انکار کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ دادا جان، آپ میرے لیے سب کچھ ہے اور آپ کے پاس پورا حق ہے میری زندگی کا ہر فیصلہ کرنے کا۔ آپ نے اگر میرے لیے یہ فیصلہ لیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر لیا ہوگا۔ مجھے آپ کے کسی فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ جہاں کہیں گے میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ شاباش میرا بچہ، مجھے اپنی بیٹی سے یہی امید تھی۔ اب جا کر اپنی ضرورت کا سامان پیک کرو، تم دونوں کو آج ہی شہر کے لیے نکلنا ہے۔ میں نے کہا تھا نا وردا میری بیٹی ہے،
وہ کبھی میرے کسی فیصلے سے انکار نہیں کرے گی۔ دادا جان کے چہرے پر ناک ختم ہونے والی مسکراہٹ تھی۔ وہ اس فیصلے سے بہت خوش تھے اور مطمئن بھی، جبکہ دوسری طرف شاہزین اس بات سے حیران اور پریشان تھا۔ کیا وہ لڑکی اس کے غصے سے واقف نہیں تھی جو اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی؟ کل رات کو دی گئی شاہزین کی دھمکی بھی کیا وہ بول چکی تھی؟ کیا سوچ رہے ہیں بدخودار؟ اب تو میری بیٹی نے بھی جانے کے لیے ہاں کر دی ہے، تم بھی اپنی تیاری مکمل کرو۔ جی دادا جان، شاہزین میری بیٹی بہت معصوم ہے، اسے باہر کی دنیا کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، تم اس کا خیال رکھنا، یہ سمجھ کر کے وہ تمہارے پاس میری امانت ہے۔ آپ فکر مت کرے دادا جان، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ وہ دونوں سب لوگوں سے مل کر گاڑی میں بیٹھ چکے تھے اور گاڑی شہر کے راستے پر رواں دواں تھی۔ گاؤں میں داؤد شاہ کی بڑی حویلی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، سلمان شاہ، جس کی شادی انہوں نے اپنے دوست کی بیٹی سے کی تھی، اور پھر ان کی زندگی میں شاہزین شاہ آیا تھا، اس حویلی کا اکلوتا وارث اور سب کی جان۔ سب لوگ بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے جب ایک حادثے میں سلمان شاہ اور ان کی بیگم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ داؤد شاہ کے لیے بیٹی اور بہو کا اس طرح سے چلے جانا بڑا صدمہ تھا، لیکن شاہزین کے لیے انہوں نے خود کو سنبھالنا تھا۔ شاہزین شروع سے ہی شہر والے گھر میں رہتا تھا، جہاں پر بہت سارے ملازم اس کی دیکھ بھال کے لیے تھے۔ شاہزین نے اپنی ساری پڑھائی وہاں پر مکمل کی تھی، لیکن گاؤں میں بھی چکر لگاتا رہتا تھا۔ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد شاہزین بھی سب سے زیادہ اپنے دادا کے قریب تھا، ان کی ہر بات مانتا تھا۔ شاہزین کے بھی شہر چلے جانے کے بعد داؤد شاہ ان کی بیگم اس حویلی میں اکیلے رہ گئے تھے۔ ملازم موجود تھے، لیکن ان کی زندگی جیسے بے رنگ ہو گئی تھی۔ جب بھی ان کا ڈرائیور سلیم، جو کافی سالوں سے ان کے پاس کام کر رہا تھا، بیوی تو پہلے ہی مر چکی تھی جب وہ خود بھی کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ سلیم کی ایک ہی بیٹی تھی، وردا، اسے اپنی جان سے زیادہ پیاری تھی۔ اسے بس ہر وقت وردا کی فکر رہتی تھی۔ داؤد شاہ نے سلیم کا علاج کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن بیماری بہت بڑھ چکی تھی۔ سلیم کے انتقال کے بعد انہوں نے اس کی بیٹی وردا کو حویلی میں ہی اپنے پاس رکھ لیا تھا اور اسے اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ وردا اس وقت 5 سال کی تھی۔ داؤد شاہ اور ان کی بیگم وردا سے اپنے بچوں کی طرح ہی محبت کرتے تھے۔ شاہزین کو بھی یہ لڑکی بالکل پسند نہیں تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس لڑکی نے اس کے دادا دادی کی محبت چھین لی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بچپن سے ہی وردا کو ناپسند کرتا تھا، اور جب بھی گاؤں آتا تھا، جب بھی وردا سے اسے نظر آ جاتی تو وہ اسے ڈراتا دھمکاتا تھا۔ شاہزین وردا سے بدلہ لینے کے لیے اور اسے پریشان کرنے کے لیے ہمیشہ اسے یہی کہتا تھا کہ وہ اس کے گھر کی ملازم کی بیٹی ہے، اس لحاظ سے وہ بھی اس گھر کی ملازمہ ہے۔ اور وردا شاہزین کے ہر برے رویے کے باوجود بھی بچپن سے ہی اس سے محبت کرتی تھی اور اسے اپنی دعاؤں میں مانگتی تھی۔ شاہزین جب بھی حویلی آتا تھا، اپنے سارے کام جان بوجھ کر وردا سے کرواتا، اور وہ بھی خوشی خوشی اس کے کام کرتی تھی۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ شاہزین کی سوچ بدل جائے گی، لیکن ایسا ہو نہیں پایا تھا۔ شاہزین ایک زندی لڑکا تھا، تنہائی نے شاید اسے ایسا بنا دیا تھا۔ ماں باپ کا چلے جانا اس کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا۔ داؤد شاہ نے وردا کو اپنی بیٹی بنا کر پالا تھا، اس لیے وہ شاہزین کے علاوہ وردا کے معاملے میں کسی دوسرے پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی یہی خواہش تھی کہ وردا کی شادی شاہزین سے ہو اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارے، دونوں ایک دوسرے کے دکھ کو سمیٹ کر ایک دوسرے کو مکمل کر دیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وردا شاہزین کے لیے بہترین ہے اور جس قدر فرما بردار لڑکی تھی، انہیں یقین تھا کہ وہ ان کے بگڑے ہوئے پوتے کی زندگی کو سنوار دے گی۔ اسی لیے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ شاہزین ابھی غصے میں ہے اور ان کی کوئی بات نہیں سنے گا، لیکن انہیں یہ بھی یقین تھا کہ وردا اپنی محبت سے شاہزین کا دل جیت لے گی اور اس کی زندگی میں رنگ بھر دے گی۔ اس لیے انہوں نے وردا کو شاہزین کے ساتھ شہر بھیج دیا۔ سکینہ، آج سے تم کام پر نہیں آؤ گی، بلکہ گھر میں جتنی بھی ملازمائیں ہیں اس کی چھٹی کروا دو۔ سکینہ تو یہ بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ لیکن صاحب جی، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگوں کی تنخواہ ملتی رہے گی، لیکن تم لوگ کام پر نہیں آؤ گے، گھر بیٹھ کر آرام کرو۔ شاہزین جانتا تھا کہ اس گھر میں کام کرنے والے سبھی ملازم کتنے پرانے ہیں، اسی لیے اس نے کسی کو بھی کام سے نہیں نکالا تھا، لیکن کام کرنے والی سب ملازماؤں کو کام پر آنے سے منع کر دیا۔ سکینہ بھی اپنے مالک کے اس رویے سے کافی حیران اور پریشان تھی۔
मगर खामोश रही थी। घर में काम करने वाली सब मुलाजमा को इसने छुट्टी दे दी थी। वो खुद भी अपने घर चली गई थी। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस घर की साफ सफाई, खाना बनाना और मेरे साथी काम सब कुछ तुम करोगी। मुझे किसी भी काम में ज़रा सी लापरवाही पसंद नहीं है और ना ही किसी किस्म की कोई कोताही पसंद है। वैसे भी तो तुम्हारी हैसियत एक मुलाजमा की है, इसीलिए तुम्हें ये सब कुछ करने में कोई परेशानी नहीं होगी। शाहजहान अपने सामने बैठी विरदा को ये देखते हुए उसे सारे काम समझा रहा था, जबकि वह बस खामोशी से सब कुछ सुन रही थी। शाहजहान इसे सजा देना चाहता था। वो जानता था कि ये छोटी सी लड़की इतने सारे काम नहीं कर पाएगी, और यही तो वो चाहता था कि कोई भी काम वक्त पर ना होता तो इसे गुस्सा निकालने का मौका मिले। क्या हुआ, इतने सारे काम देकर परेशान हो गई हो? यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हें क्या कहा था? सोच समझ कर फैसला करना। बहुत शौक था तुम्हें मेरे साथ रहने का, अपना घर बनाने का। तो आज से ये घर तुम्हारा है और इसके सारे काम भी तुम अकेली करोगी। अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, दोपहर को लंच में घर आकर करूँगा और ठीक 2 बजे खाना तैयार होना चाहिए। शाहजहान ने इसे अपनी पसंद की हर चीज़ बता दी थी और उठकर बाहर चला गया, जबकि विरदा तो इतने बड़े घर को देखकर हैरान रह गई थी। इतने बड़े घर की साफ सफाई वो अकेली कैसे करेगी? विरदा ने भी हिम्मत नहीं हारी थी और पूरे घर की सफाई की टाइम से पहले इसने सारा खाना भी बना लिया था। और अब वो खाने की मेज़ पर पिछले आधे घंटे से शाहजहान का इंतजार कर रही थी। इसी तरह से पूरा 1 घंटा हो गया था और शाहजहान नहीं आया था। शायद वो नहीं आएंगे, उन्होंने ये सब कुछ सिर्फ मुझे सजा देने के लिए किया था। अब मजीद यहाँ पर बैठकर इनका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। विरदा ने सारा खाना समेट कर रखा था और अपने कमरे में आकर लेट गई थी, क्योंकि वो काफ़ी थक चुकी थी। तुमने प्रॉमिस किया था कि आज हम लोग कहीं बाहर डिनर करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे ख्याल में हम घर पर ज़्यादा अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। रोहा शाहजहान के साथ ही घर में दाखिल हुई थी। उसने शाहजहान का एक बाजू साइड से पकड़ा हुआ था। सामने खड़ी विरदा ये मंजर हैरत से देख रही थी। शाहजहान, ये लड़की कौन है? आज से पहले तो मैंने इसे कभी इस घर में नहीं देखा। रोहा की नज़र जब विरदा पर गई तो उसने हैरत से इसे शाहजहान से इसके बारे में पूछा। कोई खास नहीं, मुलाजमा है। क्या मतलब, ये लड़की मुलाजमा है? रूहा को इस बात पर काफ़ी हैरत हुई थी, क्योंकि विदा इसे कहीं से भी मुलाजमा तो नहीं लगी थी। मेरे इस घर में मुलाजमा के अलावा भला और कौन हो सकते हैं? तुम्हें नहीं, मुलाजमा की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारे घर में तो पहले से ही बहुत सारे मुलाजिम थे और इनमें से तो कोई मुझे नज़र भी नहीं आ रहा। क्या इन सब लोगों को तुमने निकाल दिया है? रूहा को विदा का अकेले यहाँ होना कुछ अजीब लगा था। ये हवेली से आई है, वहाँ की खास मुलाजमा है जिसे दादा जान ने यहाँ भेजा है। इसीलिए आज से घर की सारी जिम्मेदारी यही संभालेगी। घर के बाकी मुलाजमों को मैंने छुट्टी दे दी है। अब क्या हम पूरा टाइम एक मुलाजमा के बारे में बात करते हुए गुजार देंगे, या अपने बारे में भी कोई बात करेंगे? शाहजहान को रूहा का बार बार विरदा के बारे में पूछना और इसके बारे में बात करना अजीब लग रहा था। नहीं, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए आई। बड़ा तुमसे ज़रूरी मेरे लिए और क्या हो सकता है? रूहा ने मजीद शाहजहान के करीब होते हुए कहा था। शाहजहान ने भी एक अपना हाथ इसके कमर में डालकर इसे अपने करीब किया था और वह दोनों शाहजहान के कमरे की तरफ चल पड़े। रूहा ये देखकर हैरान थी। शाहजहान ने आज से पहले तो कभी भी इस तरह नहीं किया था, लेकिन जो भी था, शायद शाहजहान भी इसके मोहब्बत में इसकी तरह पागल होने लगा है। लेकिन शाहजहान ने ये सब कुछ विरदा को दिखाने के लिए किया था। इसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। कमरे में आते ही उसने रूहा को खुद से दूर किया था। वो दोनों कमरे में मौजूद थे। जब थोड़ी देर बाद कोई कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। मैं इस घर की मुलाजमा नहीं हूँ, शाहजहान शाह की बीवी हूँ, और आप जो कोई भी हैं मेरे शौहर से दूर रहें। विरदा को अपने कमरे में देखकर शाहजहान हैरान हुआ था, और अब जो कुछ उसने कहा था उसे सुनकर तो वो और हैरान हुआ था। क्या मतलब है, तुम शाहजहान की बीवी हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रही हो? जी, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। शाहजहान, तुम देख रही हो ये लड़की क्या कह रही है? क्या ये सच कह रही है? रोहा ने अब शाहजहान से इस बारे में पूछा था। रोहा यार, तुम मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूँ, बल्कि समझाता हूँ। मुझे कुछ भी सुनने और समझने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे बस ये बताओ कि ये जो कुछ ये लड़की कह रही है, क्या वो सच है?
کیا واقعی میں یہ تمہاری بیوی ہے؟ ہاں، لیکن شاہ زین کے منہ سے سن کر روحا روتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی، جبکہ شاہ زین بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ جبکہ دیوتا کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ کہیں اس نے یہاں آ کر غلطی تو نہیں کر دی تھی۔ شاہ زین اب اس کے ساتھ کیا کرے گا یہ سوچ کر ہی اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ کیسے کسی دوسری لڑکی کو اپنے شوہر کے ساتھ دیکھ سکتی تھی؟ اور دادا جان نے بھی تو اسے یہی سمجھایا تھا کہ وہاں پر اگر کوئی بھی لڑکی آئے تو بنا ڈرے سب کے سامنے خود اپنا تعارف کروانا ہے اور سب کو یہ بتانا ہے کہ وہ شاہ زین کی بیوی ہے۔ اس نے تو یہ سب دادا جان کے کہنے پر ہی کیا تھا۔ روحا جا چکی تھی، چونکہ شاہ زین غصے سے واپس کمرے میں آیا تھا۔ وردا ابھی بھی وہیں موجود تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی اور میری ہی دوست کے سامنے یہ سب کچھ کہنے کی؟ شاہ زین نے غصے سے وردا کو بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ دادا جان کے کہنے پر تم سے نکاح کر کے تمہیں اس گھر میں لے آیا ہوں تو تم خود کو میری بیوی سمجھنے لگی ہو۔ میں خود کو کچھ بھی سمجھ لوں، لیکن سچ تو یہی ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، وردا نے ہمت کر کے کہہ دیا تھا، جو شاید اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بیوی ہو، بیوی کا مطلب ہی جانتی ہو، مگر خیر کوئی بات نہیں، آج میں تمہیں سارے مطلب بہت اچھے سے سمجھا دوں گا اور بتاؤں گا کہ حقیقت میں بیوی ہوتی کیا ہے۔ شاہ زین اس وقت شدید غصے میں تھا۔ اسے یہی بات غصہ دلا رہی تھی کہ وردا نے جان بوجھ کر روحا کے سامنے یہ بات کہی تھی۔ شاہ زین کو یہ لگتا تھا کہ شاید وردا اسے دوسروں کے سامنے شرمندہ کروانا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے یہ سب کچھ کہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی اس سے محبت کرتی تھی اور کسی دوسری لڑکی کو کیسے اس کے ساتھ برداشت کرتی۔ اسی لیے اپنا اور شاہ زین کا رشتہ بتانے کے لیے چلی آئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ غلطی اسے کتنی مہنگی پڑے گی۔ وردا تو حیرت سے شاہ زین کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ زین نے اسے بیڈ پر دھکا دیا تھا اور اس پر جھکا تھا، جبکہ وردا تو اب کچھ بھی کہنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ صبح شاہ زین کی آنکھ کسی کے رونے کی آواز سن کر کھلی تھی۔ جب اس نے لیٹے ہوئے ہی بیڈ کے سائڈ پر دیکھا تو اسے سامنے ہی وردا زمین پر بیٹھی دکھائی دی، جو گھٹنوں میں سر دیے رونے میں مصروف تھی۔ شاہ زین ایک لمحے میں اس کے رونے کی وجہ سمجھ چکا تھا۔ وردا کو یہی لگتا تھا کہ شاہ زین رات کو جو کچھ بھی اس کے ساتھ کیا تھا وہ غصے میں کیا تھا، اسے تکلیف دینے کے لیے، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ شاہ زین تو اس کے قریب جاتے ہی اپنا سارا غصہ بھول چکا تھا۔ وردا خوبصورت تھی اور سب سے بڑھ کر وہ اس کی تھی۔ یہ بات سوچ کر ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، لیکن وہ جلدی ہی مسکراہٹ چھپا گیا تھا۔ فی الحال وہ وردا کو کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں دینا چاہتا تھا اور نہ ہی اس پر یہ بات واضح کرنا چاہتا تھا کہ اس نے غصے میں یا بدلے میں نہیں بلکہ دل سے اس رشتے کو قبول کیا تھا۔ وردا کو اسی طرح مسلسل روتے دیکھ کر جب شاہ زین کی برداشت ختم ہوئی تو وہ خود ہی بستر سے اٹھ کر اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کل تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم میری بیوی ہو، میں نے تو بس اس رشتے کو مکمل کیا ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی پر کچھ حق ہوتا ہے، وہی حق لیا ہے، تو پھر یہ سو کس بات کا منا رہی ہو؟ رو تو ایسے رہی ہو جیسے میں نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کی ہے۔ شاہ زین نے وردا کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا جو آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو شاہ زین کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے غصہ ظاہر کیا تھا۔ شاہ زین کو اپنے قریب دیکھ کر وردا کافی ڈر گئی تھی۔ یہ رونا دھونا تم بعد میں کرنا، پہلے اچھی بیویوں کی طرح اٹھ کر میرے لیے ناشتہ بناؤ اور اس کے بعد میرے کپڑے استری کرو، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ شاہ زین نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ اسے کام بتا کر خود واش روم میں بند ہو گیا تھا، جبکہ وہ حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی اس کے سینے میں دل نہیں تھا؟ آج وردا کو اپنی پسند پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ایسے شخص سے محبت کی تھی جس کے پاس دل نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اسے اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ اس نے ایک لڑکی کو بری طرح سے توڑ دیا تھا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا جب وردا نے دل میں ہی یہ سوچا تھا کہ اسے شاہ زین سے محبت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اپنے آنسو صاف کر کے وہ کچن میں پہنچی تھی اور جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ شاہ زین، تمہیں اگر اپنے دادا جان کی مرضی سے ہی شادی کرنی تھی تو پھر تم نے میرے جذبات کے ساتھ کیوں کھیلا؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کیسا دھوکہ؟ میں نے کبھی بھی تم سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ہم ہمیشہ سے اچھے دوست تھے اور میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی اچھی دوست سمجھا تھا۔
और अगर तुमने मेरी दोस्ती को मोहब्बत समझ लिया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुमसे कभी भी कोई ऐसा वादा नहीं किया था, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत को देखते हुए मैंने ये फैसला ज़रूर किया था कि मैं तुमसे शादी करूँगा। लेकिन उस वक़्त मुझे दादा जान की मर्ज़ी मालूम नहीं थी। तो तुम ये कह रही हो कि तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं? रूहा को शादैन के इस जवाब से दुख पहुंचा था। ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। रूहा के हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। तुम मुझे पसंद करती थी, लेकिन मैंने कभी भी तुमसे ये बात नहीं कही। तो क्या तुम अपने दादा जान के लिए इस गांव की लड़की को कबूल कर लोगे, जिसे ना तो बात करने की तमीज़ है और ना ही किसी चीज़ का सेंस? इसे तो ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है। ऐसी लड़की के साथ शादैन शाह अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा? ये मेरा प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं। तुम अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो, तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। वो लड़की जैसी भी है मेरी बीवी है और मेरे दादा जान की पसंद है। मैं इन्हें कोई दुख नहीं दे सकता। शाहजहान अपनी बात कहकर वहां से जा चुका था, जबकि रुआ अभी भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। नहीं शाहजहान शाह, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें कभी किसी और का नहीं होने दूंगी। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, खाना खत्म करके वहां आ जाओ। शाहजहान मिर्जा दोनों रात का खाना खा रहे थे। शाहजहान अपना खाना खत्म करके कमरे में जा चुका था। जाने से पहले विरदा को अपना हुक्म भी सुना गया था। विरदा तो उसके गाल वाले रवैये से ही काफी खौफजदा थी, लेकिन फिर भी जाना तो था। विरदा भी अपना खाना खत्म करके शाहजहान के कमरे में आ चुकी थी। जाओ ये पहन कर आओ। शाहजहान ने एक पैकेट विरदा को पकड़ाया था, जिसे वो हैरत से देख रही थी। मैंने ये तुम्हें देखने के लिए नहीं दिया, जाओ और इसे पहन कर आओ। विरदा को तो समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करना चाहता है। विरदा ने जब चेंजिंग रूम में जाकर देखा तो वह एक रेड कलर की बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक थी। दिल तो इसका बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि दोपहर में रूहा इससे मिलने आई थी और इसने विरदा को यही कहा था कि शाहजहान बस इसे कुछ वक्त अपने पास रखेगा, बाद में इससे शादी कर लेगा। इसे विरदा में कोई दिलचस्पी नहीं, बहुत जल्द वो कोई बहाना बनाकर इससे जान छोड़ लेगा। यही सब सोचकर उसका दिल मर गया था, लेकिन शाहजहान के डर से इसने खुराक पहन ली थी। जैसे ही वो कमरे में वापस आए तो शाहजहान इसे देखकर हैरान रह गया था। शाहजहान ने इसके करीब आकर इसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब किया था। शाहजहान ने इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया था और आज वो विद्या को यही बताना चाहता था। इसीलिए इसके लिए खूबसूरत ड्रेस लेकर आया था, ताकि इससे अपनी गलती की माफ़ी मांग सके और विद्या के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। विरजा इसे अच्छी लगने लगी थी। शाहजहान मिर्जा को अपने साथ लगाए इसके बहुत करीब खड़ा था। जैसे ही शाहजहान इस पर झुकने लगा, विरजा ने इसे पूरा जोर लगाकर खुद से दूर किया था। शाहजहान भी इसकी इस हरकत पर हैरान रह गया। मैंने बचपन से आपसे मोहब्बत की। बचपन में जब आप मुझे एक नज़र देखना पसंद नहीं करते थे, इस वक्त भी मैं छुप छुप कर आपको देखती थी। बीजान कहती थी कि सच्चे दिल से अगर कोई दुआ मांगी जाए तो वो ज़रूर कबूल होती है। इसे बचपन से ही मैं अपनी हर दुआ में आपको मांगने लगी थी। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि जिस इंसान को मैं अपनी दुआओं में मांग रही हूँ, वो इंसान तो मोहब्बत के काबिल है ही नहीं। इस इंसान के सीने में तो दिल नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। मेरी यही गलती थी कि मैंने आपसे मोहब्बत की और आपने मुझे मेरी मोहब्बत की इतनी बड़ी सज़ा दी कि मुझे मोहब्बत के नाम से नफ़रत होने लगी है। आप इसी वजह से मुझसे नफ़रत करते थे कि मैं एक मुलाजिम की बेटी हूँ और मेरी हैसियत सिर्फ एक मुलाजिम की है। तो फिर बार-बार इस मुलाज़मा के करीब क्यों आते हैं? सच तो ये है कि आप एक खुदगर्ज़ इंसान हैं, जिसे खुद के अलावा कभी कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता। जबकि आपका दिल करता है, आपको ज़रूरत होती है, मेरे करीब आते हैं और फिर मुझे धुतकार देते हैं। मुझे लगा था आप बहुत अच्छे हैं, लड़कियों की इज़्ज़त करने वाले हैं। मुझे लगा था आप मुझसे काम करवा कर मुझे सज़ा देंगे, लेकिन ये नहीं जानती थी कि आप मेरी इज़्ज़त के साथ खेलेंगे। इससे अच्छा था आप दादा जान को इनकार कर देते। मुझे अफ़सोस है कि मैंने आप जैसे इंसान से मोहब्बत की। मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसकी सज़ा आप मुझे इस राह दे चुके हैं। आप मेरे करीब मत आइएगा, दूर रहें मुझसे, क्योंकि आप मोहब्बत के काबिल नहीं हैं। विदा ये सब कुछ कहकर फूट-फूट कर रोने लगी थी और इसके साथ ही वो ज़मीन पर बैठती चली गई। जबकि शाहजहान ये सब सुनकर हैरान और परेशान था। वो इतना तो जानता था कि विदा इसे पसंद करती है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो बचपन से इससे मोहब्बत करती है।
शाहजहान نے تو آج پرانی ساری باتیں بلا کر زندگی نئی سرے سے شروع کرنے کے بارے میں سوچا تھا۔ اس نے تو وردا کو اسی رات اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا، اسی لیے تو اس نے اپنا رشتہ آگے بڑھایا تھا، ورنہ وہ تو اتنا کم سڑک تھا اور نہ ہی اتنا کمزور مرد کہ کسی لڑکی سے بدلہ لینے کے لیے وہ یہ سب کچھ کرے۔ لیکن آج وردا کی باتوں نے اسے دوبارہ سے ویسا بنا دیا تھا۔ ساری محبت کو وہ ایک طرف کرتے ہوئے دوبارہ غصے سے وردا کی طرف بڑھا اور بازو سے کھینچ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایک رات میں تمہاری سزا اور میرا بدلہ پورا ہو گیا؟ نہیں میری جان، بالکل نہیں۔ اب تو تمہیں پوری زندگی میرے ساتھ گزارنی ہے اور ہر رات مجھے برداشت کرنا ہے۔ شاید بھول رہی ہو، یہاں آنے سے پہلے میں نے تمہیں سمجھایا تھا، تم سے کہا تھا کہ اپنا فیصلہ بدلو، لیکن اس وقت تم نے میری بات نہیں مانی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہاری زندگی اتنی تنگ کر دوں گا کہ تم خود مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرو گی، لیکن پھر بھی جا نہیں پاؤ گی۔ ابھی تو تمہاری سزا شروع ہوئی ہے اور ابھی سے تم ہمت ہار گئی۔ ابھی تو تمہاری زندگی باقی ہے اور میں گھٹیا انسان میں ایسا ہی انسان ہوں، لڑکیوں کی عزت خراب کرنے والا۔ کس نے کہا تھا تمہیں مجھ سے محبت کرنے کے لیے؟ کیونکہ مجھ سے محبت؟ وردا کے کہے الفاظ کسی تیر کی طرح شاہزین کے دل پر لگے تھے۔ یہ لڑکی اسے اتنا گرا ہوا سمجھ رہی تھی کہ وہ صرف بدلہ لینے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، صرف سزا دینے کے لیے وہ اس کے قریب گیا تھا۔ جب جب یہ بات اس کے ذہن میں آتی تھی، شاہزین کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ جاتا تھا۔ بھلا کوئی شوہر بھی اپنی بیوی کی عزت کے ساتھ کھیل سکتا ہے؟ شاہزین نے کھینچ کر وردا کو اپنے بےحد قریب کیا تھا۔ ابھی تم نے شاہزین شاہ کی برائی دیکھی ہی کہاں ہے؟ اس رات تو پھر بھی میں نے تھوڑی نرمی دکھائی تھی، لیکن آج سے تم شاہزین شاہ کی برائی دیکھو گی۔ وردا خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شاہزین آج اسے چھوڑنے کو بالکل تیار نہیں تھا۔ اس نے وردا کے دونوں بازو اپنی مضبوط گرفت میں لیے تھے اور اس کے ہونٹوں پر جو کیا تھا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ وردا پورا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ شاہزین جان بوجھ کر کام بڑھا دیتا تھا۔ وہ روزانہ اسے گھر کے کسی حصے کی صفائی کرنے پر لگا دیتا اور رات کو بھی اسے ایک لمحے کے لیے سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ وہ جب بھی وردا کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی کوشش کرتا تو اسے وردا کی اس دن کی باتیں یاد آتی جو اسے واپس ویسا ہی بنا دیتی تھی۔ وردا نے اس دن جانے جانے میں شاہزین کو بے حس اور خود غرض کہا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ واقعی بے حس اور خود غرض بن گیا تھا۔ اسے وردا کی کسی تکلیف سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آج بھی شاہزین آفس سے جلدی گھر واپس آ گیا تھا کیونکہ آج اس سے اپنے دوست کی ایک پارٹی میں جانا تھا۔ جلدی سے یہ لباس تبدیل کرو، آج کی پارٹی میں تم میری بیوی کی حیثیت سے جاؤ گی۔ میں نہیں چاہتا ایک نوکرانی کو میرے ساتھ دے کر لوگ رن مریض سمجھے۔ وارث تو مجھے دے نہیں سکی، کچھ برم رہنے دو۔ وہ بلیک شفون کی ساڑی میں وردا کو دیکھتے اسے قریب کر گیا تھا کیونکہ وردا اس کے سینے سے لگی اس کی نگاہوں سے کانپ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی رات اس پر یہ ظلم شخص اذیت نہ کر دے گا۔ اس سے پہلے وہ انکار کرتی، شاہزین نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ انکار کرنے کا آپشن تمہارے پاس موجود نہیں ہے، تمہارے پاس 10 منٹ ہے، جلدی سے اسے پہن کر تیار ہو جاؤ، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں خود یہ ساڑی تمہیں پہناؤں گا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوگا یہ شاید مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر شاید پارٹی پر جانا بھی کینسل ہو جائے۔ شاہزین نے ایک آنکھ دبا کر شرارت سے کہا تھا، جبکہ وردا تو اس کی یہ بات سن کر اندر تک کام گئی تھی۔ وردا نے جتنا ہوتا تھا وہ شاہزین سے دور رہتی تھی کیونکہ شاہزین کا جنونی انداز رہنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، اور جب بھی وردا کے قریب آتا تھا تو بالکل بے رحم اور ظالم بن جاتا تھا اور وردا کی کوئی بھی بات سنے بغیر ہی اپنی من مانی کرتا رہتا۔ یہی وجہ تھی کہ وردا سے جتنا ہوتا تھا اس سے دور رہتی تھی۔ شاہزین کی دن کی کام کر گئی تھی۔ وردا نے جلدی سے وہ ساڑی اس سے لی تھی اور چینجنگ روم میں بند ہو گئی تھی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی بھی ساڑی نہیں پہنی تھی، اسی لیے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن بڑی مشکلوں سے اس نے جیسے تیسے کر کے یہ ساڑی پہن لی تھی۔ وردا جیسے ہی کمرے میں واپس آئی، شاہزین اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ وردا واقعی میں خوبصورت تھی، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا۔ کوئی بھی اسے دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا۔ جو شاہزین جیسے پتھر دل انسان کو اپنا دیوانہ کر سکتی تھی تو وہ لڑکی کچھ بھی کر سکتی تھی۔
لیکن دوبارہ سے ہی وردا کی وہی باتیں شاہزین کے دماغ میں گھومنے لگی تھی۔ وردا اسے ایک آوارہ اور گھٹیا انسان سمجھتی تھی۔ یہ سوچتے ہی اس شاہزین کا اچھا خاصا موڈ بگڑ جاتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے آپ پر قابو کیا تھا۔ آگے بڑھ کر اپنی پاکٹ سے ایک خوبصورت سا نیکلس نکال کر اس نے وردا کی گردن میں پہنا دیا۔ وردا اور شاہزین دونوں شیشے کے سامنے کھڑے تھے۔ شاہزین نے بھی بلیک کلر کی 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے لگتے تھے اور آج تو ان کی جوڑی مکمل لگ رہی تھی۔ شاہزین فوراً اپنی چیزیں اٹھا کر کمرے سے باہر چلا جاتا، جبکہ وردا کو بھی اس نے اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ وردا شاہزین کے پیچھے پیچھے بڑی مشکل سے چل رہی تھی، کیونکہ اس نے آج سے پہلے نہ تو کبھی ساڑی پہنی تھی اور نہ ہی اس طرح سے ہائی ہیلز پہنی تھی۔ اس قسم کی پارٹی میں وہ آج سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ شاہزین اسے اپنے ساتھ لیے اندر آیا تھا۔ جب سب لوگوں نے ان کی طرف دیکھا تھا، جو کوئی بھی ان کی طرف دیکھ رہا تھا تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ سب لوگوں نے وردا کی تعریف کی تھی اور شاہزین سے یہی کہا تھا کہ اس کی بیوی بہت ہی خوبصورت ہے۔ وردا جو ہائی ہیل کی وجہ سے ٹھیک سے چل نہیں پا رہی تھی اور اب تو اس کے پاؤں بھی درد کرنے لگے تھے۔ میں تھک گئی ہوں اور مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا، ہم گھر واپس چلیں؟ وردا نے ہمت کر کے شاہزین کو اپنی پریشانی بتا دی تھی۔ شاہزین نے بھی اس بار اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ جب اسے اپنے ساتھ لیے ایک ٹیبل پر آیا، تم یہاں پر بیٹھ کر میرا ویٹ کرو، مجھے ابھی کچھ کام ہے، مجھے کچھ لوگوں سے ملنا ہے، تقریباً 1 گھنٹے تک فارغ ہو جاؤں گا، اس کے بعد گھر چلتے ہیں، تب تک تم یہیں بیٹھ کر میرا انتظار کرنا، کہیں بھی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہزین نے اسے ایک جگہ بٹھا کر دوبارہ سے اس پارٹی میں گم ہو گیا تھا، جبکہ وردا اسی جگہ پہ بیٹھی کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی، جو ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ہائے بیوٹیفل گرل، تم یہاں پر اکیلے ہی کیوں بیٹھی ہو؟ وردا کو اپنے قریب سے ہی کسی لڑکی کی آواز سنائی دی تھی۔ جب اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی ایک خوبصورت سا نوجوان اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وردا اسے یہاں دیکھ کر کافی گھبرا گئی تھی۔ ارے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں شریف لڑکا ہوں، مجھے ایسی پارٹی زیادہ پسند نہیں ہے، بس ایک دوست کے مجبور کرنے پر میں اس کے ساتھ آ گیا۔ شاید تم بھی پہلی مرتبہ ایسی پارٹی میں آئی ہو۔ جی، وردا نے بس ایک لفظی جواب دیا۔ وہ لڑکا اس کے قریب ہی بیٹھ کر اس کے بات کرنے لگا۔ وردا بس ہاں میں ہی اس کے باتوں کا جواب دے رہی تھی جب پاس سے ایک لڑکا تیزی سے گزرا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود کافی وردا کے ہاتھ پر اور کپڑوں پر گر گئی تھی۔ کافی گرم ہونے کی وجہ سے وردا کا ہاتھ جل گیا تھا۔ پاس بیٹھے اس لڑکے نے پریشانی سے وردا کا ہاتھ پکڑ لیا اور دیکھنے لگا تھا کہ کہیں زیادہ تو نہیں جلا۔ وردا کو درد کی وجہ سے کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ شاہزین، جس نے دور سے ہی کسی لڑکے کو وردا کے پاس دیکھا تھا اور اس لڑکے نے وردا کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، یہ دیکھ کر اس کے غصہ ساتویں آسمان پر پہنچا اور جلدی سے اس جگہ پر پہنچا تھا وردا کا ہاتھ کھینچ کر اس لڑکے کے ہاتھ سے دور کیا تھا۔ وردا تو شاہزین کو یہاں دیکھ کر گھبرا گئی تھی کہ اب جانے وہ اسے کون سی سزا دے گا۔ پورا راستہ خاموشی سے گزرا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی شاہزین نے گاڑی کا دروازہ کھول کر وردا کو کھینچ کر باہر نکالا تھا اور گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لانے لگا۔ ایک بار میری بات تو سن لیں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں اس لڑکے کو نہیں جانتی کہ وہ کون تھا، میرے ہاتھ پر کافی گر گئی تھی، وہ تو بس وہی دیکھ رہا تھا۔ مگر شاہزین نے اس کی ہر بات کو ایسے نظر انداز کیا تھا جیسے شاہزین کو اس کی آواز سنائی ہی نہیں دے رہی۔ کمرے میں لاتے ہی شاہزین نے واش روم کا دروازہ کھولا تھا۔ وردا کو اپنے ساتھ لے کر اس نے شاور پول کھول دیا تھا۔ وردا کو اس کے نیچے کھڑا کر دیا۔ اب تم صبح تک یہیں کھڑے رہو گی، یہی تمہاری سزا ہے، تب تک اس گھٹیا شخص کا لمس بھی تمہارے ہاتھ سے مٹ چکا ہوگا۔ وردا نے بولنے کی کوشش کی تھی، لیکن پانی اتنی تیزی سے اس کے اوپر گر رہا تھا کہ اس کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی۔ شاہزین اسے وہیں چھوڑ کر باہر آ گیا تھا۔ اس نے واش روم کا دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا، جبکہ وردا پوری طرح سے بھیگ چکی تھی، سردی کی وجہ سے کانپ رہی تھی، لیکن دروازے پر دستک دینے کی اس کی ہمت نہیں تھی، وہی نیچے بیٹھ گئی تھی۔ شاہزین کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا، بار بار آنکھوں کے سامنے وہی شخص آ رہا تھا۔ شاہزین جانتا تھا اس نے وردا کا ہاتھ کیوں پکڑا تھا، لیکن پھر بھی اس سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے وہ کمرے سے باہر آ کر باہر لاؤنج پر صوفے پر ہی لیٹ گیا تھا۔ شاہزین کی آنکھ فون کی مسلسل بجتی ہوئی گھنٹی سے کھلی تھی۔ جب اس نے اٹھ کر آس پاس دیکھا
تو صبح ہو چکی تھی۔ اچانک سے کچھ یاد آنے پر وہ کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ ودیا کو رات سے اس نے واش روم میں بند کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے واپس آ کر واش روم کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے ہی ودیا فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ شاہزین نے جلدی سے اسے اٹھایا تھا۔ وہ ابھی تک پوری بھیگی ہوئی تھی۔ شاہزین نے اسے بستر پر لٹایا تھا اور اس کا ڈریس چینج کیا تھا۔ ودیا کی حالت پہلے سے کچھ بہتر تھی، لیکن وہ ابھی بھی ویسے ہی آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی تھی۔ شاہزین اس کے پاس بیٹھ کر غور سے اسے دیکھ رہا تھا، اور آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ جانے انجانے میں اس نے اس لڑکی کو بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ اگر ودیا نے اس کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے تھے تو اس کے پیچھے وجہ بھی تو وہ خود ہی تھا۔ اگر وہ ودیا کے ساتھ پہلے دن سے ہی اچھا رویہ رکھتا تو وہ کبھی اس کے بارے میں ایسا سوچتی ہی نہ۔ وہ تو معصوم تھی نا، سمجھ لڑکی تھی۔ اگر شاہزین تو سمجھدار تھا، اسے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے ساری چیزوں کو سوچتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ شاہزین اس کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بس یہی سوچ رہا تھا۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ روحا نے اس دن وردا سے غلط باتیں کی تھی، اور کچھ شاہزین کا اپنا رویہ ایسا تھا۔ جب بھی وردا نے یہ سب کہا تھا، مجھے معاف کر دو وردا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، شاید میں معافی کے قابل نہیں ہوں، تم کب میرے لیے اتنی خاص ہو گئی مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ میں نے آج تک جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا ہے، میں مانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا، لیکن اس سزا میں بھی میری محبت شامل تھی۔ میں تو تمہیں کبھی بھی سزا دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں کبھی بھی تمہاری محبت کو سمجھ نہیں پایا۔ میں مانتا ہوں میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، تمہارا دل دکھایا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی تم سے نفرت نہیں کی۔ بچپن سے ہی جب پہلی مرتبہ میں نے تمہیں دیکھا تھا، اسی وقت مجھے بہت اچھی لگتی تھی، لیکن میں اس لیے تم سے دور رہتا تھا کہ کہیں تم بھی مجھ سے دور نہ ہو، کیونکہ میں جس سے بھی محبت کرتا تھا وہ شخص مجھ سے چھین جاتا تھا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنے اور تمہارے درمیان نفرت کی ایک ایسی دیوار قائم کر لی تھی تاکہ تم مجھ سے دور رہو۔ میں نے بہت کوشش کی مگر خود کو تم سے محبت کرنے سے روک نہیں پایا۔ شاہزین آج اپنے دل کی ہر بات وردا کو بتا رہا تھا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ شاید وردا اس کی کوئی بھی بات نہیں سن رہی، اس لیے شاید وہ اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے سب کچھ کہہ رہا تھا، مگر وردا آنکھیں بند کیے اس کی ہر بات سن رہی تھی۔ شاہزین سب کچھ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وردا نے آنکھیں کھول لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کا دل کہتا تھا کہ شاہزین کبھی بھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا دل ٹھیک کہتا تھا۔ جن سے محبت ہوتی ہے ہمارا دل خود بخود ان کے بارے میں سب کچھ جان جاتا ہے۔ وردا کو خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اس لڑکی کی باتوں پر یقین کر کے شاہزین کو کیا کچھ نہیں کہا تھا، لیکن سب کے باوجود بھی شاہزین نے اسے چھوڑا نہیں تھا، اور نہ ہی اسے اس گھر سے نکالا تھا، اور نہ ہی اپنی زندگی سے، بلکہ سب سے پہلے اپنی بیوی کی حیثیت سے ملوایا تھا۔ اگر اس نے وردا کو چھوڑنا ہوتا تو اب تک چھوڑ چکا ہوتا۔ اس کی محبت ہی تو تھی کہ اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی اس نے وردا کو اپنی زندگی میں جگہ دی تھی، ورنہ اس کی زندگی میں لڑکیوں کی کمی نہیں تھی۔ وردا کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ شاہزین سے اپنی غلطی کی معافی مانگے گی۔ وردا کافی دیر تک شاہزین کا انتظار کرتی رہی تھی، لیکن وہ دوبارہ کمرے میں واپس نہیں آیا تھا۔ وردا کو عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ جب سے اٹھی تھی اس کے سر میں بھی زیادہ درد تھا، لیکن وہ مسلسل اس بات کو نظر انداز کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد شاہزین کمرے میں واپس آیا تھا۔ وردا بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ 1 گھنٹے بعد ہم لوگ گاؤں جا رہے ہیں، اپنا سارا سامان تم پیک کر لو، میں تمہیں وہاں چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب سے تم وہیں رہو گی اور وہاں پر جیسے چاہو اپنی زندگی گزارنا، میں کبھی بھی تمہاری زندگی میں مداخلت نہیں کروں گا۔ شاہزین اسے کہہ کر کمرے سے واپس جانے والا تھا جب وردا کی بات نے اس کے قدم روک دیے۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں یہیں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ شاہزین کو حیرت ہوئی تھی، اتنے سب ہونے کے بعد بھی وہ لڑکی اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ میں نے تم سے تمہاری مرضی نہیں پوچھی بلکہ اپنا فیصلہ سنایا ہے، اور میں فیصلہ کر چکا ہوں، تم یہاں سے جا رہی ہو، اسی لیے اپنا سارا سامان پیک کر لو۔ یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، میرا نہیں۔ اگر یہ گھر آپ کا ہے تو میرا بھی ہے،
اور میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ وردا جانتی تھی شاذین اسے جان بوجھ کر خود سے دور بھیج رہا ہے، خود کو سزا دینے کے لیے۔ وردا کی ضد دیکھ کر شاذین کو پھر سے غصہ آنے لگا تھا۔ وہ وردا کو اس لیے یہاں بھیجنا چاہتا تھا کہ تاکہ مزید اس کے ساتھ کچھ برا نہ کریں، لیکن وہ لڑکی جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ میں تو ایک ظالم انسان ہوں، کیوں رہنا چاہتی ہوں میرے ساتھ؟ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اب تو میں تمہیں جانے کا موقع دے رہا ہوں۔ وردا نے کچھ نہیں کہا تھا، بس خاموش ہو گئی تھی۔ اب اٹھو اور اپنا سامان پیک کرو، وقت کم ہے۔ شاذین کے کہنے پر جیسے ہی وردا بیڈ سے اٹھی تھی، اس کا سر گھوم گیا تھا، اسے شدید چکر آئے تھے۔ شاذین نے فوراً آگے بڑھ کر اسے تھام لیا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیٹھو یہاں۔ شاذین نے اسے واپس بیڈ پر بٹھا دیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے تو آج جانا ہے نا، اپنا سامان پیک کرنا ہے۔ ہٹے، مجھے کام کرنے دے، وردا نے منہ پھیرتے کہا۔ سکون سے بیٹھی رہو، بلکہ اٹھو، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ وردا نے شاذین کے ہاتھ خود سے ہٹا کر دوبارہ اٹھ گئی تھی۔ شاذین بھی خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب وردا دوبارہ سے چکرا کر گرنے والی تھی، شاذین نے پھر سے اسے تھام لیا، مگر اس بار وردا بے ہوش ہو چکی تھی۔ وردا، کیا ہوا ہے؟ آنکھیں کھولو یار، کیا ہوا؟ شاذین تو اب سچ میں پریشان ہو گیا تھا۔ اسے لگا تھا کل رات کی وجہ سے ہی ویسے ہی وردا کی طبیعت خراب ہو گئی، مگر اب تو اسے مزید پریشانی ہونے لگی تھی۔ اس لیے وہ جلدی سے وردا کو اٹھائے باہر کی طرف بھاگا۔ اس نے جب آنکھ کھولی تو خود کو ہسپتال میں پایا۔ شاذین بھی اس کے قریب ہی موجود تھا اور بہت محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا تھا مجھے؟ میں یہاں کیسے آئی؟ وردا بھی پریشان ہو گئی تھی۔ تم نے جان بوجھ کے کیا نا ایسے کہ میں تمہیں واپس نہ بھیجوں؟ شاذین نے جان بوجھ کر اسے تنگ کیا تھا۔ نہیں، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کے نہیں کیا، سچ میں۔ وردا تو اس کی بات سن کر ڈر گئی تھی۔ اسے اس طرح خود سے ڈرتا دیکھ کر شاذین کو خود پر غصہ آیا تھا کہ اس نے اس معصوم سی لڑکی کے ساتھ کتنا برا رویہ رکھا تھا۔ اسی لیے وہ آگے بڑھا تھا اور اس نے وردا کا ہاتھ تھام لیا۔ میں جانتا ہوں میری جان، تم نے کچھ نہیں کیا، بلکہ جو کچھ بھی ہوا ہے سب کچھ میں نے کیا ہے۔ شاذین نے آنکھ ونک کر کے اسے چھیڑا تھا۔ کیا مطلب آپ نے کیا ہے؟ وردا کو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ مطلب یہ کہ ہم دونوں مام ڈیڈ بننے والے ہیں، تو سب میں نے ہی کیا ہے نا؟ شاذین کی بات سن کر وردا پہلے تو کافی حیران ہوئی تھی اور پھر شرم سے چہرہ جھکا لیا۔ وہیں شاذین کا قہقہا گونجا تھا۔ شاذین نے مزید وردا کے قریب ہوتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ مجھے اتنا بڑا تحفہ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ، میں بہت خوش ہوں، لیکن مجھے تو واپس جانا ہے نا۔ وردا بھی اب اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھی۔ کہیں نہیں جا رہی تم، اب ساری زندگی میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ ہم حویلی جائیں گے دادا جان کو اور بی جان کو یہ خبر سنانے، لیکن پھر واپس آ جائیں گے۔ اب میں تم سے ایک لمحے بھی دور نہیں رہ سکتا۔ وردا، میں ہمیشہ سے تم سے محبت کرتا تھا، لیکن ڈرتا تھا کہ کہیں تم بھی اس سب کی طرح مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ تم وعدہ کرو کبھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گی؟ میں وعدہ کرتی ہوں کبھی آپ سے دور نہیں جاؤں گی۔ میں نے ہمیشہ آپ کو چاہا ہے۔ وردا نے بھی شاذین کے گرد اپنے بازو کو حصار بنایا تھا اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔